أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں اگر تو توفیق بخشے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اے بندے دی زندگی اے بندے دی زندگی ہے وانگ ڈورا پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی. اے بندے دی زندگی ہے وانگ ڈورا پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی. پیچھے روندے رہنے سجران تے مترانے پیچھے روندے رہ جانا سجران تے مترانے پر اے شکل نہ مانی لک جانی. لکھ پاں میں اناج دے رکھوالے ہومن لکھ پاں میں اناج دے رکھوالے ہومن تے چوگ حصے دی پنچھیاں چوگ جانی. تے جدو موت دی پینی اے جام ویرام جدو موت دی پینی اے جام ویرا پھر آس واپس مڑن دی مک جانی.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو اکیلا تن تنہا پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے. زندگیاں عطا کرنے والا، روزیاں عطا کرنے والا، اکیلا ہی اس پوری کائنات دا نظام چلانے والا. حمدہ ثنا اس خالق کائنات دے واسطے کہ جس نے مینوں تہانوں پیدا فرمائے. درود و سلام آقا کائنات، حبیب خدا، محبوب خدا، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، میرے اور تساد پیر، مرشد، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل ہون. معزز صاحب و ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی معززات، مکرمات ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان بنایا، سانو پیدا فرمایا، آقا علیہ السلام دے پیغمبر آخر الزمان دی امت دے بچو پیدا فرمایا. صاحب و ساتھیوں، دنیا دے اندر انسان بڑے بڑے اللہ رب العزت دے برگزیدہ بھی آئے نے، لیکن کوئی اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. ایسے طرح میں اور تو سانو جڑے اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی تھی، زندگی ہمیشہ رہن واسطے سانو نہیں ملی. کوئی بھی انسان ہے جڑا بھی دنیا تے آیا ہے، آخر ایک نہ ایک دن انہیں اس دنیا نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے. تو حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع کہ موت دا منظر، موت کس چیز دا نام ہے، موت دی حقیقت کی، انشاءاللہ اس حوالے دے نال تو صحباب دے سامنے چند باتاں گوش گزار کرانگا. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت شرع صدر دے نال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. معزز صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان نو زندگی عطا کی تھی، اور اے زندگی انسان دے اپنی زندگی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت دی طرفوں اے دیتی ہوئی امانت ہے. اور سیانیاں دا کہنا ہے کہ انسان نو مان اس چیز دا کرنا چاہیے کہ جڑی انسان دی اپنی ہوئے، بیگانی چیز دا، پرائی چیز دا مان نہیں کرنا چاہیے. مان اس چیز دا ہویا کردہ ہے کہ جڑی چیز انسان دے کولوں خوش نہ جائے، جڑی انسان دی ذاتی ہوئے اس چیز دا بندے نو مان کرنا چاہیے. تو حضرات، زندگی انسان دی اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت دی طرفوں انسان نو دیتی گئی ایک امانت ہے. اور اس امانت نو کامیاب مومن او بندہ، فرما بردار او بندہ، میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن او بندہ کہ جڑا جنہوں امانت دیتی جائے اس امانت دی پاس داری کر دے، جدوں انہوں امانت دیتی جائے ان دی حفاظت کر دے، اور جدوں امانت طلب کرنے والا واپس مانگ دے امانت، تے انہوں احسن طریقے دے نال، اچھے طریقے دے نال ان دی امانت جڑی ہے وہ واپس لٹا دیندا ہے.
تو حضرات ایسے طرح اللہ رب العزت نے جڑی زندگی دی امانت سانو عطا کیتی ہے، اے امانت ایک نہ ایک دن ختم ہو جان والی ہے، اس دا مطالبہ اللہ رب العزت نے کر لینے، کیونکہ اللہ رب العزت دا قرآن اس بات دا شاہد ہے۔ آئیے حضرات اللہ رب العزت دے قرآن تے غور کریے کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے خالق کائنات دا قرآن اللہ رب العزت نے 29 سپارے دے اندر اس زندگی دی حقیقت نو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دسیا ہے، اللہ رب العزت دا قرآن کی بیان کر رہے ہیں۔ آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھ لیے، اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ بابرکت او ذات تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت او ذات ہے جس ذات دے ہاتھ دے اندر زمین و اسمان دیاں بادشاہیاں نے، جن نے زمین نو پیدا کیتا ہے، اسمان نو پیدا کیتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ فرماندے نے کہ او اللہ رب العزت دی ذات ہے جڑی ہر چیز دے اتے قادر ہے، ہر چیز دے قدرت رکھن والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ اگے اللہ رب العزت دے قرآن نے دس دیتا ہے، اللہ جی تیرے بندے سوال کر دینے، تسی زندگی نو پیدا کیتا ہے، تسی موت نو پیدا کیتا ہے، آخر انہاں نو پیدا کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ جی انساناں نو پیدا کیتا ہے، انسان دی تخلیق دا مقصد رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں لوگوں، اسی زندگی پیدا کیتے، اسی انسانوں پیدا کیتا ہے، اسی جنوں پیدا کیتا ہے۔ انہاں دی تخلیق دا مقصد کی ہے؟ انہاں پیدا کرن دا مقصد ہے کہ اپنے رب دی عبادت گزار بن جان، اپنے رب دی عبادت کرن والے بن جان، اس دے سامنے سجدہ ریزیاں کرن والے بن جان۔ ایسے طرح اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے، اللہ جی تیرے بندے سوال کر دینے، اللہ تو موت نو پیدا کیتا ہے، اللہ تو زندگی نو پیدا کیتے، آخر انہاں دا مقصد کی ہے؟ 29واں سپارہ سورہ دنا سورہ ملک ہے، شروع دے اندر اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو تواڈے رب دی ذات و ذات ہے جن نے موت نو پیدا کیتا ہے، الذی خلق الموت، جن نے موت نو پیدا کیتا ہے، والحیات، اور جن نے زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ پیدا کرن دا مقصد اللہ رب العزت نے دس دیتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اسی زندگی نو اس واسطے پیدا کیتا ہے، موت نو اس واسطے پیدا کیتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اسی دیکھئے کہ تہاڈے اندروں نیک عمال کرن والا کیڑا بندہ ہے، چنگے عمال کرن والا کیڑا بندہ ہے، کیڑا مرد تے عورت ایسا ہے کہ جڑے اپنے رب دے ہاں ملاقات کردے ہویاں، اپنے رب دی ملاقات نو پسند کردے ہویاں، اپنے
رب دی رضا دی خاطر چنگے اعمال کیڑے کر کے آمدا ہے چنگے کام کیڑا بندہ کر کے آمدا ہے اللہ نے دس دیتا زندگی نو موت نو پیدا کرن دا مقصد ہے کہ میں ویکھنا چاہنا میں کہ کائنات دے اندر کیڑا بندہ اچھے اعمال لے کے آئے گا کل قیامت والے دن کہندے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں ہون گیاں آؤ نا لوگو اے تے میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ رب العزت نے اپنا قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے اے موت کے چیز دا نام ہے موت کی ہے ایک عربی دا شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے عربی دا شاعر کے کہندہ ہے موت اپنا جڑا ہے اپنا محاسبہ اپنی پلانگاہ پہ دس دیئے موت دس دیئے کہ میں کس چیز دا نام عربی شاعر کہندہ الموت قدہن کل نفس شاربوہ والقبر باب کل نفس داخلوہ اللہ نے موت نو پیدا کیتا ہے اے موت کے چیز دا نام ہے عربی شاعر کہندہ الموت قدہن کل نفس شاربوہ اے موت ایک ایسا پیال ہے کہ جنہوں ہر جان نے پینا ہی پینا ہے ہر زیروں نے پی کے ہی رہنا ہے اور دوسری جگہ تے فرمایا کہ والقبر بابن کل نفس داخلوہ اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جن دے اندروں ہر انسان نے گزرنا ہے جس دے اندر ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے موت اپنا تعارف آپ کروا رہی ہے کہ موت نے آن کہیں رہنا ہے اللہ رب العزت دے قرآن دا دوسرا مقام سن لگو اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ فرمان دینے کہ اسی انسان نو جڑی زندگی پیدا کیتی ہے ہر جاندار ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آن قریب دوسرے ساڑھے طرف لٹائے جانا ہے اے زندگی چند روزہ زندگی گزار کے ایک دن موت نے آ لینا ہے موت نے آ جانا ہے تیریاں پلانگاں جڑیاں نے دریاں رہ جانیاں نے اے آؤ نا پیرو اپنے کل دی فکر کر لو اس موت دی فکر کر لو موت دے آن تو پہلے اس موت دی تیاری کر لو اس موت دی تیاری کر لو نہیں تے زندگی گزر دی جا رہی ہے کسے اہل دل نے بڑی پیاری گل کہتی ہے کہندے نے کہ زندگی جڑی اس طرح ہے برف دی مانند ہے جس طرح ایک برف دا بلاک بار تو پدے اندر پیا ہوئے کسے ٹیبل دے ہوتے دوسری برف دے بلا کے رکھ دیتی ہے ایسا کر کے کھر دی جا رہی ہے ختم ہون دی جا رہی ہے اگر کوئی ایندے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تے اٹھا لوے نہیں تے انہیں ختم ہو جانا ہے بالکل ایسے برف دی مانند انسان دی زندگی ہے اے بھی ایسا کر کے کٹتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے انج کر کے پگھل دی جا رہی ہے اگر کوئی بندہ ایندے تو فائدہ اٹھا لوے گا تاہمی انہیں گزرے جانا ہے ختم ہو جانا ہے اگر کوئی بندہ انہوں عیش و آرام دے اندر دنیا دے لذتاں دے اندر ختم کر دے گا اے دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر کوئی پرواہ نہیں نماز دے کوئی پرواہ نہیں روزے دی اگر اللہ رب العزت نے نافرمانیاں دے اندر انہیں زندگی گزار دیتی اے زندگی تامی گزری جانی ہے آؤ نا میرے آقا علیہ السلام دیکھ پیارے صحابی جنہ دا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اے لوگوں اے کون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے سینے دے اندر نبی علیہ السلام دیاں ہزاراں دی تعداد دے اندر حدیثاں موجود نے حافظ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انج کر کے زاروں قطار روئی جا رہے نے پوچھن والے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ گل کیے کیوں روندے پے ہو آپ فرماندے نے ہوئے میرے ساتھیوں سن لو میں رونا کس گل تو پیاواں رون اس
گل تو آ رہا ہے کہ میں جس سفر تے جا رہا ہاں سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، آخرت والا سفر جڑا بڑا لمبا ہے تے نیکیاں والا ذات دے راہ جڑا بڑا تھوڑا ہے۔ اور جان دیو نا بندے نے سفر تے جانا ہوئے، کسے دور دراز سفر تے جانا ہوئے، بندہ پلاننگ کر لیندہ ہے، بندہ تیاری کر لیندہ، اپنا کھان پین دا ساز و سامان جڑا ہے، اپنی حفاظت دا ساز و سامان جڑا ہے انہوں تیار کر لیندہ ہے۔ انہوں پتہ ہے کہ میں سفر تے جانا میں انہوں ایسا چیز دی ضرورت پہ سکتی ہے، اپنی چیزاں نو تیار کر لیندہ ہے، انج کر کے پوری پلاننگ دے نال اپنی تیاری کر لیندہ ہے۔ اوہ بندے کدی اے بھی دے سوچیا کرنا آخرت والا سفر بھی کرنا ہی کرنا ہے، ایک دن آخرت دا سفر کرنا پینا ہے۔ اور سفر دے واسطے کی تیاری کیتی ہو، اور سفر دے واسطے زادرہ کی تیاری کیتی، اور سفر دے واسطے دنیا دا معلومات کم نہیں آنا، اور سفر جڑے سفر دے تو جانا ہے، اور سفر بڑا لمبا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اور میرے ساتھیوں رون اس گل دا آ رہے ہے کہ زندگی جڑی ہے ختم ہوندی جا رہی ہے، اے سفر جڑا لمبا بڑا زیادہ سفر ہے، تے جڑا میرے کول نیکیاں والا ذات دے راہ ہے بہت تھوڑا ہے، میرے کول تے پتہ نہیں جنت ہے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اپنی آخرت نو اپنی موت نو یاد کر کے اپنے قبر نو یاد کر کے روندے پینے۔ اے کون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہ دی جیب دے اندر اللہ دے نبی نے جنت دے ٹکٹ دنیا دے اتے دے چھڑے نے، دنیا دے اتے جنت دے ٹکٹ لین والے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے روئی جا رہے روئی جا رہے۔ آؤ نا لوگوں اپنی آخرت دیاں فکرہ کر لئیے، اپنی آخرت دیاں فکرہ کر لو، اے زندگی جڑی ختم ہو جان والی زندگی ہے، اندے تو فرار نہیں مل سکتے، اے زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، الآخرہ قیامت والا دن آ جانا ہے، اے موت نے آن کے پنجے گڑ لینے نے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے اللہ فرمان دینے 28واں سپارہ دے سورہ دنا سورہ جمعہ، اللہ فرمان دینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العزت کہہ رہے اے میرے محبوب سونے اپنی امت دینا لوگانو دس دیو، اللہ جی کی پیغام دینا، اللہ جی کے حکم اللہ فرمان دینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ کہم دینے محبوب سونے اپنی امت دے لوگاں دس دیو کہ جس موت دے کولوں تو سی نسے پھر دیو، جس موت دے کولوں پجے پھر دیو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ بے شک جنہ نس سکتے جے نس لو، جنہ پج سکتے جے پج لو، اللہ فرمان دینے تفرون منہ پج لو جنہ پج سکتے جے فإنہ ملاقیکم۔ ایک دن موت دے نال تسی ملاقات کر کے رہنا ہے۔ اوہ کائنات جو لوگوں موت دے کولو نسنا، موت دے کولو پجنا اس طرح ہے کہ جس طرح کسے لومبڑی نے کسے زمین دا قرضہ دینا ہوئے، زمین دے ایک کونے تو دوڑ لگا دے وے، مشرق دی طرف دوڑ لگا دے وے تے مغرب دی طرف پہنچ جائے، آخر ہوتے بھی موت نے آ جانا ہے۔ ایسے طرح شمال دی طرف دوڑ لگا دے وے جنوب دی طرف، لیکن ہوتے بھی موت نے آ جانا ہے۔ اہل دل نے کہا کہ موت دے کولو نسنا، موت دے کولو پجنا اے میں جس طرح کسے لومڑی نے کسے زمین دا قرضہ دینا ہوئے، اے لومڑی چکر لگا رہے ہیں کدی ایس کونے تے کدی اس کونے تے، لیکن اوتے بھی آن کے زمین گم دینی لومڑی آ جا میرا قرضہ دے دے۔ ایسے طرح اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے ان الموت الذی تفرون منہ
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت دے نال تسی ملاقات کر کے رہنا ہے، پھر آن قریب تسی اپنے رب دی طرف لٹا دیتے جاؤ گے اس اللہ رب العزت دی ذات دی طرف جڑا زمین دے اندر چھپیاں ہویاں تے جڑیاں ظاہر چیزاں نے سب نو جانن والا ہے، اور خالق مالک دے سامنے تسی پیش کیتے جانا ہے۔ آؤ نا قیداں دیو لوگو، اے زندگی انسان دی چند روزہ زندگی ہے، آخر نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، کہندے کی نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، گڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سبے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے۔ اوے بندیا دنیا دے اتر ہے کہ بڑیاں بڑیاں پلانگاں کرنا ہے، اے موت والا پنچے جدوں اڑ جاوے، موت والا تیر جدوں وج جاوے، اے تیریاں پلانگاں جڑیاں نے دریاں دے دریاں رہ جانیاں نے۔ اے موت کسے دا ترس نہیں جے کر دے، اے موت نہیں ویندے گیس بچے نو اپنے والدین، اس والدین نو اپنی اولاد دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، بڑھاپے دے اندر اس بچے نے تے اپنے والد دا سہارا بننا سی۔ اے موت کسے دیاں جوانیاں نہیں ویندی، اے بڑھاپا نہیں ویندی، اے لڑکپن تے بچپن نہیں جے ویکھیا کر دی۔ اے موت آ جائے تے پھر آ کے رہندی ہے، اے موت گولو کسے نو فرار کوئی نہیں دی۔ اج بڑیاں بڑیاں پلانگاں کرنا ہے دنیا دے اتر ہے کہ مینوں کیڑی موت آنی ہے، اور نہ میرے بھائی جے موت کسے دے جوانی نہیں ویندی، تو کہنا حالت میں جوان ہے میں بڑھا ہونا ہے، حالت بڑی زندگی پئی ہے کوئی گل نہیں کر لواں گے نے کیاں۔ اور نہ میرے بیراں تسی دیکھ دے نہیں ہو، اے ساڑے کالونی دے اندر چند دن پہلے لگاتار چار فوتگیاں ہو گئیاں نے، نہیں پتہ چلیا نوجوان ساڑے ساتھی ماواں پہنا بھی گزر گئیاں نے۔ او لوگو عبرت حاصل کر لو، ٹور دے جنازے تینوں عبرت سکھا رہے ہیں۔ اوے بندیا تو کہنا ہے کہ میری زندگی حالے بڑی پئی ہے، نہ میرے ویر اے زندگی آخر مک جانی ہے، تیرے کم سبے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے۔ نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی۔ آج بڑے بڑے محل تیار کرنا ہے، تو کہنا محلہ دے اندر بڑے بڑے شاہی قلعے تے بڑیاں بڑیاں عمارتاں قائم کر لے، لیکن اے موت نے آ کے رہنا، اے موت نے بڑے بڑے قلعیاں دے اندر بھی چلا جائیں گا، تے موت نے بھی ہوتے بھی آن کے رہنا ہے۔ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے بیچو اجاڑا جا گڑنے نی، دودھ مکھنی پلیاں پھلوانا تک ملکانو جب سوک جانی۔ کڑی چل دی روک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی۔ اینا دوستاں دے یاراں دے نال گپاں مار دیاں تو زندگی ضائع کر دینا ہے۔ نماز دی پرواہ نہیں کردا، کلمے دی روزے دی پرواہ نہیں کردا، تے تیرے دوست یار جڑے نے اینا بھی تینوں چھڑ جانا، جنہاں نال زیادہ پیار کرنا ہے، جنہاں نال زیادہ محبت کرنا ہے۔ تیرے مرن تو بعد اے ہوئی تیرے یار دوست ہون گے، اینا جن میں زیادہ محبت کرنا ہے انہیں زیادہ مٹیاں تیرے ہوتے، زیادہ بوگ پر کے اینا تیرے ہوتے پانے نے۔ اور تیرے چاچے تائے تے ماں پیو رون پائے، سورے سال بھی بودیاں کھون پائے، بھائی آکن ساڑی آج باں پج گئی، کمر بڑھڑے باپ دے جھک جانی۔
کڑے چل دی رک جانی جدوں چابے عمر دی مک جانی جڑی بیوی تیری سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے تے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی گڑی چل دی رک جانی جدوں چابے عمر دی مک جانی اوے بندہ جنہ بچیاں دے واسطے بیوی بچیاں دی محبت دے اندر آن کے دنیا دے نال توکھے کرنا فراڈ کرنا ٹھگیاں کرنا دولت جمع کرن دی خاطر اپنے رب نو بلا دیتا ہے کل قیامت والا دن آنا ہے تیرے مرن تو بعد ہے جڑے تیرے بچے نے جڑے بچیاں نو لاڈ لڑوم ڈرے جڑے بچیاں نو لاڈ لڑوم ڈرے نویں کپڑے تے لے پوم ڈرے اج بازاراں وچ رول دے نے اج بازاراں وچ رول دے نے ہنجو سک جانی آس مک جانی آؤ نا کائنات دے لوگ اپنی زندگی دیاں فکراں کر لو اس موت دی تیاری کر لو موت دے مرن تو پہلے اللہ دا قرآن کے کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العزت دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ ولتنظر نفس ما قدمت لغد تہاڈے اندروں ہر بندہ اے دیکھے ہر بندہ اپنے گربان دے اندر منہ پا کے جانکے ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ کیس بندے نے اپنے کل دے واسطے کی تیار کیتا ہے زندگی تے موک جانی اس بعد جڑا سفر تے کرنا ہے وہ سفر دا ذات دیرا کی تیار کیتا ہے آؤ نا میرے دوست بزرگوں ماں بہنوں اپنی اس زندگی دی دولت جڑی اللہ رب العزت نے نعمت عطا کیتی ہے دیاں قدراں کر لو نہیں تے زندگی موک جانی ہے انو اپنی زندگی نو گزار تے اس طرح گزار تیری زندگی گزرے اللہ رب العزت دے فرمان دے مطابق آقا علیہ السلام دے دسوئے طریقے دے مطابق زندگی گزار لے اگر اس زندگی نو اس طرح گزار لیں گا کل قیامت والا دن ہوئے گا تیری زندگی دے جڑے زندگی دے لمحات نے انہ دی قدر و قیمت تیرے رب دے ہاں پہ جائے گی اگر اس زندگی نو ضائع کر دیتا ہے زندگی دے اندر پیار پالیا دنیا دے رنگینیاں دے اندر مال و دولت جمع کر دیاں زندگی نو گزار دیتا حرام دی تمیز نہ کیتی حلال دی تمیز نہ کیتی آن دیو جی ٹیڈ پرنا چاہی دے حلال دا ہوئے حرام دا ہوئے کوئی پرواہ نہیں نمازاں بھی پڑھی جان دیو تے حرام کام بھی کری جان دیو نمازاں بھی پڑھی جان دیو تے لوگاں دے نہ ٹھگیاں ٹھوریاں بھی کیتی جان دیو اوہ کائنات دو لوگوں کی فیدہ ایسیاں نمازاں دا کی فیدہ کہ نماز بھی پڑھنی ہے تے لوگاں دے غیبت بھی کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے تے امام دیاں چگلیاں بھی کرنیاں نے اسے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے بعد دے اندر لوگاں دے اندر جا کے تشہیر کرنی ہے امام دے کولو کوئی غلطی ہو جائے امام دے کولو وعدہ گھاٹا ہو جائے تے اسے امام دے پیچھے نمازاں پڑھ کے ان دیاں چگلیاں کرنیاں ان دیاں غیبتاں کرنیاں لوگاں دے اندر امام دے بارے حسد بغض پھیلا دینا نفرت اپنے دلاں دے اندر تہجداں پڑھ دیو نمازاں پڑھ دیو لیکن دلاں دے اندر کفر
کفر بھریا ہویا ہے، دلاں دے اندر نفاق بھریا ہویا ہے، ایک دوسرے دے بارے حسد تے کینہ دلاں دے اندر، اوہ کائنات دے لوگوں اپنے رب نو جواب نہیں دینا۔ میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے کہ ایسا بندہ کہ جڑا چغل خور ہے، غیبت کرن والا بندہ، چولے کرن والا بندہ، اللہ رب العزت دے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لوے، جنہیں مرضی صدقات خیرات کر لوے، جنہیں مرضی نوافل حج کیتے جائے، اللہ رب العزت دے جنت دے اندر داخل نہیں جے ہو سکتا۔ میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، چغل خور بندہ، غیبت کرن والا، چولے کرن والا بندہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح انہیں اپنے مردے بھائی دا گوشت کھاتا ہے، کیا تہاڈے اندر کوئی بندہ ہے پسند کردا ہے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا پسند کرے گا کوئی بندہ؟ آؤ لوگ اپنا محاسبہ کر لو، اپنے رب دے سامنے ایک دن پیش ہونا جے، اپنے رب دے سامنے پیش ہونا، جواب دے ہونا ہے، تے اس زندگی دیاں فکراں کر لو، آخرت دیاں فکراں کر لو۔ آؤ نا لوگو، اے زندگی ایک دن مک جانی ہے، اے زندگی ساما والی ڈور جڑی ہے ٹوٹ جانی ہے۔ اگر باقی رہنا ہے جہان دے اتے، اللہ رب العزت دے ذات نو بقائے، باقی ہر چیز نو فنائے، چاہے جنیاں مرضی بلڈنگاں بنا لو، دولتاں کٹھیاں کر لو، جڈے مرضی وڈے وڈے محل تعمیر کر لو، اے دنیا دے اتے رہ جانے نے، اگر باقی رہن والی ذات ہے تے اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو، اے دنیا دی زندگی توکھے دا سامان ہے، باقی رہن والے اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ اے زندگی دنیا دی زندگی فنا ہو جان والی ہے، اگر باقی رہنے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہن والا چہرہ جڑا اللہ رب العزت دا چہرہ ہے، اس تو علاوہ ہر چیز جڑی فنا ہو جان والی ہے۔ اہل دل تڑبیا تے بڑی پیاری ترجمانی کر گیا ہے، کہندے کینے نا توپ رہنی نا چھاں بندے آنا، توپ رہنی نا چھاں بندے آنا، پیو رہنا نا ماں بندے آ، ہر شے نے آخر مک جانا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہ جانا رب دا نا بندیا، نا تو پرنی نا چھاں بندیا، نا پیو رہنا نا ماں بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے ہے، اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا۔ بندے اج بڑی آکڑ دے نال زمین دے اتے ٹرنا ہے، تیری آکڑ ہی نہیں جاندی، انج کر کے موڈیوں تو کا سٹنا ہے، جی میں ترتے تے پیر ماراں تے ترتے ہلا کے رکھ دے ماں، میں کی جاننا میں نے بڑے بڑے جگیردارانوں، میں بڑے بڑے زمیندارانوں کے جاننا ماں۔ اوہ نانا بندے آئے، موت والا فرشتہ جد آ گیا، انہیں تیریاں انج کر کے آکڑاں جیڑیاں نے مروڑ کے تروڑ کے سٹ دینیاں نے، تیریاں آکڑاں ختم ہو جان گیاں۔ نہ غرور کریا کر، نہ تکبر کریا کر، تکبر صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا کہ تکبر جڑی اللہ رب العزت دی چادر ہے، جڑا بندہ اللہ رب العزت دی چادر نو ہاتھ پاندا ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اوہ اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جدوں سہتے ہے سب نے ٹر جانا، پھر کس گل دا رونا دونا، اڑیک دیاں قبر
کمراں بندیا نہ توپ رہنی نہ چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شام نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچنے کنڈ وکھا جاندے جنہ یاران دے نال سجنا دے نال بیٹھنے انہ دی محفلاں اٹینڈ کرنے جنہ دی محفلاں موسیقی دے اندر سننے موسیقی دی محفلاں اٹینڈ کرنے یاران دے اندر انہ یاران نے کل قیامت والے دن تیرے کام نہیں آنا تیرے دنیا دے اتر ہے کہ کتے وعدہ کٹا ہو جائے یار تیرے جڑنے کنڈ بہا کے نہ سجان گے انہ تینوں پوچھنا بھی نہیں دا کہ بنیا تے کی ہویا ہے نانا انہ یاران دے پچھے لگ کے اپنی زندگی نو تباہ نہ کر اپنی زندگی نو اپنے رب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق گزار لینا بندیا اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچنے کنڈ وکھا جام دے تمہیں اپنی مکا بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہ جانا رب دانا بندیا تمونل رب رب کرنا ہے مونل رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نل کریا کر جو وچ قرآن دے آیا ہے کدی اس ول غور بھی کریا کر کل تین ہاتھ تیری کل تین ہاتھ تیری تھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہ جانا رب دانا بندیا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ آجا بندے اپنی زندگی نو قرآن دے دسو ہے طریقے دے مطابق گزار لے آنا تینو دس جاواں ایک چند دن پہلے ایک پوسٹ پڑھے اپنی زندگی گزارنی ہے تے کس طرح گزارنی ہے اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اوے بندے اپنے رب دی طرف جلدی کر لے اپنے رب دی رضا حاصل کرن دی خاطر جلدی کر لے ایک بہن نے بڑے پیارے پوسٹ لکھی ہے کہن لگے کہ چند دن پہلے میرے شوہر نے میں نو ایک بی بی نے پوسٹ لکھی ہے واٹس اپ تے میں پوسٹ پڑھنا پیسا تحریر پہ پڑھنا لکھیا کہ ایک بہن شادی ہو چکی ہے بڑی نمازی تے پریزگار ہے دعا کرو اللہ رب العزت ساڑیاں ماں بہناں نوی انج طرح دے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے بے چگلیاں نہیں کرنیاں دنیا دے اتر ہے کہ توکھا فراڈ نہیں کرنا ہے بے بے کہندی ہے میں اپنے شادی دے دن گزار رہی ہاں نمی نمی شادی ہوئی ہے انج کر کے بندہ جڑا بے نماز ہے بے بے جڑی اللہ والی ہے اپنی نمازانو ادا کرنے والی صدقہ خیرات کرنے والی بڑی نیک بے بے کردیاں کی ہویا ہے چند دن زندگی دے گزر چکے نا شادی تو بعد ایک دن خامد کہندے نہیں اللہ والی آج میں نو کوئی میری پسند دی ڈش کھوا دے انہیں کسے ڈش دی فرمائش کی تھی کسے کھانے دی فرمائش کی تھی ہے بے بی نے اپنے خامد دی تابعداری کردیاں ہویا انج کر کے اپنے خامد دا حکم منیا جڑی ڈش دینے مطالبہ کیتا ہے بڑا ٹائم لگ رہا کھانا بنا منتے کوئی ڈش بنا منتے بی بی کہنے لگے کہ میں کھانا تیار کر رہی ہاں کھانا تیار کردیاں کچھ ٹائم رہ گیا کھانا تیار ہون دے اندر ایک دو چیزاں بنان والیاں باقی رہ گئیاں نے اترو اندے خامد نے نو فون کر دیتا نہیں اللہ والی ہے میں آ رہا ہاں اپنے کام کاج تو واپس آ رہا ہاں تے فون کر دیتا ہے میرے آون تو پہلے جڑا کھانا تیار ہونا چاہیے دے بی بی بیان کر دے کہ میں جڑا کھانا تیار کرنا شروع کر دیتا ہے اترو تھوڑا جا ٹائم
ٹائم رہ گیا ہے ادھر مؤذن نے مسجد دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر دتیاں نے اور نوجوانوں ماں بہنوں سوچا جے کہ اے وے تے عورت نا اے وے تے کوئی ساڈے ورگا انسان ہی ہوئے گا نا اپنے رب دے طرف جلدی کریا کرو اے بہن کہندے کہ جدوں میں اپنی زندگی گزارنی اذان دا لفظ سننی میرے کنا دے اندر اذان دے صدا پہ جاندی ہے اللہ اکبر دیاں صداواں آ جاندیاں نے میرے ذہن دے اندر اے قرآن پاک دی آیت آ جاندی ہے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اے بندے ہو اپنے رب دے طرف جلدی کر لو اپنے رب دی رضا حاصل کرن دی خاطر جلدی کر لو اے بے بے کہندے کہ میں انج کر کے کھانے نو سیٹ تے رکھیا ہے اذان سنیے وضو کیتا تے نماز دی تیاری کر لئیے نماز تے پڑھ دیاں ادھر دا خامند آیا آن کے گھر دے اندر آواز دیتی ہے نے بے بے مینوں بھوک لگے کھانا لگا دے بے بے نماز دے اندر مشغول ہے جواب نہیں دیتا انج کر کے جدو خامند نے ویکھیا کہ بے بے نماز پڑھ دی پئی ہے غصے دے نال انج کر کے لال پیلا ہو گیا طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے بے بے اللہ والے کہندی کہ میرا معمول ہے سے چاہے جڈا مرضی کوئی ضروری کم ہوندا اذان دا حکم میرے کنا دے اندر پہ جاندا تے میں کم چھڑ دیندے مینوں اے ایت جڑی ہر قدم تے ہر کم دے اندر میرے معاون ثابت ہوندے سے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ جدوں میں کوئی بھی کم کر دے ہوندے اے ایت بار بار میرے ذہن دے اندر آ جاندے کہ اے کائنات دے لوگوں اپنے رب دی رضا دے خاطر جلدی کر لو اے بے بے کہندے کہ انج کر کے میں اپنے گھر دے اندر نماز ادا پہ کرنی ادھروں اندرا شوہر آیا آن کے برا بلا آکھنا شروع کر دیتا ہے اچانک دیکھن دے اندر کی آیا کہ اس بندے نے انج کر کے بے بے اپنے رب دے سامنے سجدے دے اندر گئی ہے تے سجدے دے اندر اللہ رب العزت نے اس بے بے دے روح نو قبض کر لیا انج کر کے اندہ شوہر جڑے نو ہلاندا پیا دے بے بے انج کر کے مسلح دے ہوتے ڈگ پندی ہے اوہ لوگو اے او لوگ نے جنہاں نے کامیابی حاصل کر لئیے اے او لوگ نے جنہاں نے زندگیاں نو گزارے ہیں اپنے رب دے رضا دی خاطر گزارے ہیں اسی زندگی گزار رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں دے آسان ہو جائے نماز ہو جائے انج کر کے چرستیاں دے اندر اپنا ٹائم ضائع کر دینے زندگی ضائع کر دینے اور نانا میرے بھائیو آزان سن کے نماز دے اندر نماز دے نال اپنے دل نو لگا لو مسجد دے اندر آیا کرو اپنے رب نو راضی کر لو دنیا دے ہوتے اپنے رب نو راضی کر لو گے کل قیامت والے دن تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا تے تہانوں اپنی جنتاں دا مہمان بنا دے گا اے کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن ہے جدوں اے موت آ جائے گی اللہ فرماندے نے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون جدوں زندگی ختم ہو جان والی ہوئے گی موت ایک دن آن کے رہنی ہے جدوں موت دا ٹائم آ جائے گا ایک منٹ بھی آگے ایک منٹ بھی پیچھے نہیں جو ہو سکتا اے موت نے آ جانا موت آ کے رہنی ہے اے زندگی نو غنیمت جانو اپنے رب دی اطاعت فرما برداری دے اندر زندگی گزار لو اے زندگی چاند روزہ زندگی ہے او میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے بھی زندگیاں گزار رہی نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود صحابی نے انج کر کے اپنی موت دا کشمکش دے اندر نے مر گئے بستر دے اتے لیٹے ہوئے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت دے انج کر کے بڑی کمزوری جناب عبداللہ بن مسعود نو اپنی موت دے فکر دے اندر نے انج کر کے ساتھیاں نے پوچھا جناب عثمان پوچھ دینے اے عبداللہ بن مسعود دسنا کی وجہ کہ تینوں کس چیز نے بستر تے لٹا دیتا ہے اے کہندے نے عثمان مینوں آخرت دی فکر نے اس بستر تے پہنچا دیتا ہے مینوں میری موت دے لمحات نے قبر دیاں سختیاں نے مینوں بستر تے لٹا دیتا ہے
جناب عثمان کہندے نے اے عبداللہ مینوں دس صحیح نہ میں تیری کوئی خدمت کر سکاں جناب عبداللہ بن مسعود کہندے نے تو میرے کے خدمت کر لیں گا تو کہ مینوں دے سکنا ہے اے کہندے نے دس صحیح نہ میں حکمرانا مینوں اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے کسی چیز دی ڈیمانڈ کر میں تینوں عطا کر دینا وا تے جناب عبداللہ بن مسعود کہندے نے اے عثمان جڑے چیز مینوں چاہیے تو چیز مینوں نہیں دے سکدا جناب عثمان پوچھ دے عبداللہ تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے مینوں دس میں کے کراں تیرے واسطے تیرے مرن تو بعد تیریاں بچیاں دا کی بنے گا میں چاہنا وا کہ انہاں نوں بیت المال دے اندروں وظیفہ مقرر کر دیواں اور لوگوں سنیا جے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل تے عبداللہ بن مسعود نے جڑا جواب دیتا ہے کہندے کہ ایمان دیکھیا جو نہ لوگاں دا اسی تے انے ہو گیا دنیا دے چند ٹکیاں دے خاطر دولت دے خاطر اپنا آپ نو گواہ دیتا ہے زندگیاں گزار دیتیاں نے حرام حلال دی تمیز چھڑ دیتی ہے کوئی پتہ نہیں پیسہ آ رہا ہے کدھروں آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے حرام طریقے نال آ رہا ہے حلال نال آ رہا ہے بس ساڈے ہے جہنم پر نہیں چاہیے ہے اور لوگوں دیکھیا جو نہ لوگاں نو تڑپ کنی ہے فکر کنی ہے تو جناب عبداللہ بن مسعود کے کہندے نے عثمان کوئی گل نہیں میرا بھی رب وارث ہے تے میرے بچیاں دا بھی رب وارث ہے عثمان گل سن لے میں اپنی بچیاں نو قرآن مجید دے سورۃ واقعہ سکھا کے جا رہا ہاں میں اپنے پیغمبر دے کولوں سنیا رحمت للعالمین نبی نے دسیا میرے آقا فرماندے نے کہ جس گھر دے اندر سورۃ واقعہ دے تلاوت کیتے جائے گل نو پلے بن کے لے جایا جائے اوے بندے ہو اگر گھر دے اندر فاقہ ہے روزے فراوانیاں چاہندے ہو رزق دی برکت چاہندے ہو جناب عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں اپنی بیٹیاں نو جڑینج کر کے اللہ رب العزت دا قرآن سے کھا کے جا رہا ہاں اپنی بیٹیاں نو میں سورۃ واقعہ جڑی حفظ کروا کے جا رہا ہاں میں نبی علیہ السلام دے کول سنیا سے کہ جس گھر دے اندر سورۃ واقعہ دی تلاوت کیتی جائے اس گھر دے اندر کدی فاقہ نہیں جے آ سکدا عثمان مینوں تیریاں ضرورت کوئی نہیں تیرے مال دی ضرورت کوئی نہیں دے تیری ہمدردی دی ضرورت کوئی نہیں دے میں اپنی بیٹیاں نو قرآن سکھایا جدوں تک میریاں بیٹیاں قرآن دے تلاوت کردیاں رہن گیاں اپنے گھر دے اندر سورۃ واقعہ دی تلاوت کردیاں رہن گیاں اونی دیر تک بھکھیاں نہیں مرن گیاں اوے آ نوجوانا اپنی زندگی نو گزارنا تے اس طرح گزارنا اپنے رب دے سامنے تلاوتاں کردیاں زندگی گزاریا کر اللہ رب العزت دا قرآن پڑھ دے زندگی گزاریا کرنا آخری باتاں جس طرح زندگی دے قدر کر لیں گا تے بڑا ہی فائدہ اگر قدر نہ کیتی تے زندگی ختم ہو جانے والی ہے اہل دل نے بڑے پیارے ترجمانے کیتی ہے اب دنیا فنا ہو جانے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے ان قریب اب دنیا جڑی ختم ہو جانی ہے نہیں پتا مینوں کہ میں نماز بھی پڑھا سکنا میں کہ نہیں اگلا سانس بھی لے سکنا میں نہیں تہانوں پتا کہ تسی مسجد اندر باہر جا سکتے ہو جمعہ پڑھ کے اپنے گھراں دے اندر جانا یا نہیں جانا آؤ نا پھر آخری باتاں اہل دل بڑی پیاری ترجمانی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے بیرو پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی ہے موت نے ایک دن آن کے جڑا نہ کھڑا پائی دینا ہے دنیا دی زندگی تو نجات مل جانی ہے موت نے آن کے اپنے پنجے گڑ لینے نے ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یارن کھیڑ دیے بہنا تو کھولیں دی بائی ہے
پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اس موت نے کئی گھر سنج کیتے اس موت نے کئی گھر سنج کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں پہ خالی ماڑیاں بنگلے نے کتی موت نے انج صفائی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے بیرو پرائی ہے اس موت نے تختام تو لا کے بڑے بڑے بادشاہاں نو اس موت نے نہیں چھڑیا بڑے بڑے حکمراناں نو قارون تے حامان فرعون جیسے شداد جیسے اس دنیا تے آئے نے انہاں نو بھی موت نے نہیں دے چھڑیا اہل دل کے کہہ رہے اس موت نے تختام تو لا کے شاہانو تختاب دار کیتا کرمان نہ دولت دنیا دا کرمان نہ دولت دنیا دا رہ جانی فقط خدا دے خدائی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے یارو پرائی ہے ایتھے نرم و نازک بستر نے ایتھے نرم و نازک بستر نے او گھر ہے سپاں ٹھوہاں دا قبر دے گل کر رہا ہاں قبر دے ایتھے تے نرم نرم بستر دے اتے زندگی گزارنا ہے جنی دیر تیرے تھلے کوئی فوم میٹرس جڑا نہ بچے تینوں نیندر نہیں آندے کدی اپنی قبر دا بھی سوچے کہ قبر دے اندر کی لے کے جا رہا ہاں اور مٹے دے قبر ہے کر کے دے وچ تیرے اندر حالات کی ہونے نے اور بندے تے نرم و نازک بستر نے او گھر ہے ناگاں بچھوان دا نالے سخت سوالن کیران دے نالے سخت سوالن کیران دے نالے قبر دے وچ تنہائی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے یارو پرائی ہے تو سے روز جنازے تک دے ہو ویک دے نہیں ہو چاند دن پہلے ساڑھی کلونے دے اندر لگاتار چار فوتگیاں ہویاں نے عید والے دن اس بعد بھی جنازے اٹھانے اپنے ہتھاں دے نال قبراں دے اندر اتارے پھر کیوں نہیں جے عبرت حاصل کر دے کیوں نہیں اپنی موت نو یاد کر دے انہاں جنازیاں تو بڑا سبق کیڑا ہو سکدا ہے جڑا بندہ جنازے نو ویکھ کے میت نو دیکھ کے سبق حاصل نہیں کر سکدا ان دے سامنے ہور کیڑی مثال رکھنی چاہیے اے بندے اپنی قبر دی تیاری کر لے تو سی روز جنازے تک دے ہو تینو جان والے سمجھان دینے تینو جان والے سمجھان دینے کہ سمجھان دینے کہ سمجھان دینے آج میں ٹوریاں کل تو ٹرنے آج میں ٹوریاں کل تو ٹرنے ہر بشر سے سفر دارا ہی ہے ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے اللہ رب العزت دا قرآن اس واسطے بارہا اعلان کر رہا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے زندگی انو امانت سمجھ کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین